سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد کا خود چرچا کیا۔ تو ناظرین کرام، جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام روحوں کو پیدا فرما لیا اور پھر تمام روحوں کو اکٹھا کیا، اور یہ جلسہ توحید تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تمام روحوں کو مخاطب کر کے، ان میں امیر بھی تھے، ان میں غریب بھی تھے، اعلیٰ بھی تھے، ادنا بھی تھے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تمام روحوں نے کہا کہ یا باری تعالی تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پروردگار ہے، تو ہمیں بنانے والا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ جلسہ توحید تھا، اور جب باری آئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے میلاد کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام کی جماعت کو اکٹھا کیا۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب میں نے تم سے وعدہ لیا اے انبیاء کرام کی جماعت، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اور جب میں تمہیں نبوت کا تاج پہنا کر اس دنیا کے اندر بھیج دوں، اور جب تمہیں کتاب اور حکمت سکھا دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اور پھر میرا رسول، میرا محبوب اس دنیا کے اندر آ جائے، لتؤمنن بہ ولتنصرن، ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور ان کی مدد کرنا۔ تو ناظرین کرام، پھر فرمایا قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، کیا تم نے اقرار کیا اس بات کا کہ جب میرا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے گا تو تم ان کی مدد بھی کرو گے اور تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے؟ تو قالوا اقررنا قال فاشهدوا، تو انبیاء کرام کی جماعت نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا باری تعالی ہم نے اقرار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین، اے انبیاء کرام کی جماعت تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہو جاتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا خود چرچا کیا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی تو ابو لہب کی لونڈی نے ابو لہب سے جا کر کہا کہ عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اس نے خوشی میں آ کر اپنی انگلی کے اشارے سے اس سویبہ لونڈی کو آزاد کر دیا۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ سویبہ لونڈی ہے کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ دن دودھ بھی پلایا ہے۔ تو جب اس نے آزاد کیا تو اس کے اس عمل کی وجہ سے، تو جب اس دنیا سے چلا گیا اور قبر میں گیا تو گھر والوں میں سے کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ تمہارے بعد مجھے کوئی بھلائی نصیب نہیں ہوئی، میں عذاب کے اندر مبتلا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے قال ابو لہب لم الک بعدکم خیرا انی سکیت فی ہذہ بعتاقۃ سویبہ، جب پیر کا دن آتا ہے تو میری اس انگلی سے ایک چشمہ جاری ہو جاتا ہے جس کے اشارے سے میں نے سویبہ لونڈی کو حضور کی آمد پر آزاد کیا تھا، اور میں اس انگلی کو چوستا ہوں اور میرے عذاب کے اندر تخفیف کر دی جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، اگر ایک کافر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دشمنی رکھنے والا اس دنیا سے چلا جائے اور حضور کی آمد پر اس نے ایک لونڈی کو آزاد کیا، اس کے ایک عمل کی وجہ سے اس کے عذاب کے اندر تخفیف کر دی جاتی ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا وہ امتی جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ترانے گائے ہوں، اور جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہو، اور جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی ہو، اگر وہ میلاد مناتا ہے تو کیا اس کے لیے وہ باعث برکت نہیں ہے؟ وہ باعث برکت ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے 1000 سال پہلے منایا گیا۔ طبع حمیری یمن کا بادشاہ تھا، وہ مکہ مکرمہ میں آیا، اس کے ساتھ 400 علماء تھے اس وقت کے جو آسمانی کتابوں کا علم جانتے تھے، اور جب وہ واپس جانے لگا تو مدینہ کی بستی سے گزر ہوا ان کا، تو ایک میٹنگ کے بعد ان 400 علماء نے طبع حمیری سے کہا کہ ہم یہاں پر رکنا چاہتے ہیں، جہاں آپ گئے ہو ہم نے تمہارا ساتھ دیا ہے لیکن ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ تو اس نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے، ہم نے آسمانی کتابوں کے اندر پڑھا ہے، اس جگہ کے متعلق وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں کہ اس جگہ پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہجرت کر کے تشریف لے کر آئیں گے۔ تو طبع نے کہا کہ میں واپس جا کر کیا کروں گا، میں مال و دولت کو کیا کروں گا، میں یمن کا بادشاہ ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ یہیں رہتا ہوں۔ طبع نے کیا کیا، ان 400 علماء کو لونڈیاں آزاد کروا کر ان کے نکاح میں دی، اور 400 علماء کے لیے گھر بنوا کے دیے،
اور ان کی نسل چلتی رہی، اور طوبا نے ایک خط لکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام، اور اس خط کے اندر یہ لکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک عاجز بندہ ہوں اور تجھ پر ایمان لاتا ہوں، یا رسول اللہ مجھے آخرت میں بھول نہ جانا، میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ طوبا حمیری نے سونے کی مہر اس خط پر لگائی، جو اس دور کا بڑا عالم تھا، اس کے سپرد کر دیا، اور وصیت کی کہ جب تو اس دنیا سے چلا جائے آگے اپنی نسل کو یہ وصیت کر جانا کہ یہ خط نسل در نسل چلتا رہے حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہو جائے۔ تو ناظرین کرام، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو وہاں پر اس طوبا حمیری کا ایک مکان جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس نے بنوایا تھا وہ وہاں موجود تھا، جس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں داخل ہوئے تو اپنی اونٹنی کی مہاروں کو چھوڑ دیا اور لوگوں نے استقبال کیا، لوگ استقبال کرنے کے لیے آئے۔ ہر ایک کے دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر میں تشریف لے آئیں گے، لیکن حضور نے فرمایا کہ میری اونٹنی جہاں پر رک جائے گی میں وہیں ٹھہر جاؤں گا۔ تو ناظرین کرام، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے جب اونٹنی بیٹھی، ابو لیلہ نامی شخص جس کے پاس طوبا حمیری کا خط تھا وہ حضور کے قریب آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو لیلہ، میرا وہ خط کہاں ہے جسے طوبا حمیری نے تیرے سپرد کیا ہے؟ وہ حیران ہو گیا کہ یہ تو میری پہلی ملاقات ہے، حضور کو کیسے علم ہوا کہ طوبا حمیری کا خط میرے پاس ہے جو حضور کے حوالے کرنا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ علم غیب پر انگلی اٹھانے والے اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ 1000 سال پرانی کہانی اس اونٹنی کو بھی معلوم ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس اونٹنی کے دل کے اندر یہ ڈال دیا کہ یہ ابو ایوب انصاری کا گھر ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کچھ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی کا اظہار فرمایا اور آپ نے فرمایا مرحبا مرحبا طوبا حمیری۔ آج اگر کوئی 4 دیگیں پکا لے یا 400 دیگیں پکا لے تو کہتے ہیں یہ شرک ہو گیا، بدعت ہو گیا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے 1000 سال پہلے طوبا حمیری نے علماء کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے لیے 400 گھر تعمیر کروائے تھے۔